نان فارمل ایجوکیشن کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟ آج بات کریں گے محمد ہارون داؤد صاحب سے، جن کا 24 سال کا ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے اور مینلی وومن رائٹس اور چائلڈ پروٹیکشن رائٹس پہ کام کرتے رہے ہیں اور کرنٹلی TKF کے ساتھ پروگرام مینیجر ٹیچ ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ہارون صاحب سے۔ اچھا ہارون صاحب، پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے۔ محمد ہارون داؤد میرا نام ہے جی، اور 24 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا، اور مینلی جو میرا سب سے زیادہ جو ایکسپیرینس ہے جن ایریاز میں نے کام کیا، بیسیکلی وہ ویمن رائٹس اور چائلڈ رائٹس کے حوالے سے میرا کام ہے۔ اور اس میں یہ کہ بلوچستان کے لیول پہ جتنی بھی پرو ویمن لیجسلیشنز رہی ہیں، میں آئی ایم آنرڈ کہ میں ان کا حصہ رہا ہوں، بھلے وہ 33% ریزرو سیٹس کی بات ہو، اگر لوکل گورنمنٹ کی یا ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کی اس طرح کی ایشوز کی بات ہو تو پروونشل لیول پہ میں ان کا حصہ رہا ہوں۔ اور یہ میری بڑی خوش قسمتی رہی ہے کہ 2010 میں مجھے پاکستان لیول پہ محترمہ فاطمہ جناح ایوارڈ بھی ملا ہے، اور اس وقت جو میری کرنٹ اسائنمنٹ ہے وہ میں تعمیر خلق فاؤنڈیشن کے ساتھ ٹیچ پروجیکٹ میں 5 ڈسٹرکٹس میں بلوچستان کی میں ایڈولسنٹ گرلز کے ساتھ جو ہے وہ نان فارمل ایجوکیشن اور لائیولیہوڈ کا جو کمپوننٹ ہے ان کے ساتھ میں ایز اے پروگرام مینیجر سرو کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلا سوال اگر میں آپ سے یہ کروں گی کہ آپ مجھے بتائیے کہ نان فارمل ایجوکیشن کیا ہے اور اس کی افادیت کے بارے میں بتا دیجیے ہمیں۔ دیکھیے جی کہ جو نان فارمل ایجوکیشن ہے یہ بیسیکلی آپ کا جو کنونشنل یا جو فارمل سسٹم آف ایجوکیشن ہے اسکولس کا، یہ اس سے ہٹ کر کے ایک سسٹم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایج کی آپ کے کلائنٹس کی یا جو آپ کا بینیفیشری ہے اس کے لیے کوئی ایج کی ڈسٹنکشن نہیں ہے، کوئی بھی ایج گروپ آپ اس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے گورنمنٹ آف بلوچستان اور کے جو ہے اپنے پرسکرائب جو ہے کریکولمز ہیں جن کو آپ وہاں پر اپلائی کرتے ہیں، یہ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہوتے، آپ دن میں کسی بھی وقت جہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے یا جن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان کی کنوینئنس کے مطابق آپ جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، کلاسز ہیں، آپ ان کو جو ہے وہاں پر پروگرام کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس کی افادیت کی بات ہے، پوری دنیا میں اس ماڈل کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کیا جاتا ہے مختلف شکلوں میں، اور بلوچستان کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا 45% ہے، اور یہاں کے جو جغرافیکل آپ کا اسپریڈ ہے اور جو یہاں پہ بہت بڑے ڈسٹنسز ہیں، وہ فارمل ایجوکیشن کو کے جو ٹارگیٹس ہیں اس کو میٹ کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو بڑا ہنڈر کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو نان فارمل کا کمپوننٹ ہے وہ بلوچستان کے لیے بہت سے زیادہ ورکیبل بھی ہے اور افیکٹو بھی ہے، اور اس حوالے سے مختلف آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ خود بھی جو نان فارمل پیٹرن آف ایجوکیشن ہے اس میں یہ کام کرتے ہیں۔ کو ڈیزائن کرنے میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی سے زیادہ اسپیس ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز یا لٹریسی سے ہٹ کے آپ زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے جو آپ کو مختلف قسم کی سکلز یا مہارتیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، آپ اس کو بھی اپنے کریکولم اور اسٹڈیز کی ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تو نان فارمل ایجوکیشن جہاں پر آپ ایک بچے کو یا کسی ایڈولسنٹ کو، بوائے یا گرل کو، اگر آپ وہاں پر پڑھا لکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے لکھنے کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ ان کو مدد دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس معاشرے میں جہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کو اویئرنیس دیتے ہوئے آپ ان کو اس معاشرے کا ایک اچھا شہری اور ایک آپ سمجھ لیں کہ باخبر شہری بننے میں آپ ان کو مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اس پہ کام کر رہی ہیں نان فارمل ایجوکیشن پہ، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ بلوچستان میں مینلی نان فارمل ایجوکیشن پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس وقت جی بیسیکلی تعمیر خلق فاؤنڈیشن جو ٹیچ ہے یہ ایک کنسورشیم ہے جس میں 4 مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کنسورشیم میں بیسیکلی جو تعمیر خلق فاؤنڈیشن کا جو مین رول جس کو اور تعمیر خلق فاؤنڈیشن لیڈ کر رہی ہے وہ بیسیکلی کمیونٹی موبلائزیشن اور جو ہماری کلائنٹس ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے تحت ہمارے پاس ایک بہت بڑا کیڈر ہے کلائنٹس کا، جن کو ہم نے 5 ڈسٹرکٹس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور وہ 35,000 گرلز ہیں، جن میں ہمارے پاس 2 کیڈرز ہیں 10 to 14 ایئرس کی اور پھر 15 to 19 ایئرس کی۔ بیسیکلی اس وقت تعمیر خلق فاؤنڈیشن جو انگیج کر رہی ہے وہ ہم 15 سے 19 سال کی جو ایڈولسنٹ بچی ہیں ان کے ساتھ ہم لٹریسی اور نیومیریسی میں انگیج کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو 2 مہینے کا ایک کریکولم ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ان کا یوتھ کا پروگرام ہے، اس کے تحت اس میں بچیوں کو ہم فائنینشیل لٹریسی 2 مہینے پڑھا رہے ہیں، جس میں ہم بیسیکلی بچیوں کو نو ہاؤ دے رہے ہیں بزنس کے بارے میں، پروفٹ اینڈ لاس کے بارے میں، اور ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں جو ایک بزنس سے ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس کو کمیونٹی لیول پہ بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر
اور لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اور کچھ اور سکلز کو دیکھتے ہوئے ہم ان بچیوں کو انہی کے گھروں پہ انہی کی لوکیشنز میں ہم لائیولیہوڈ کی مختلف قسم کی ٹریننگز کروا رہے ہیں جن کی ڈیوریشنز ہمارے پاس 1 مہینے سے لے کر کے 3 مہینے تک ہیں. اور ہمارے اس پروگرام کی جو یا اس انگیجمنٹ کی جو سب سے بڑی سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ جن بچیوں کو ہم لائیولیہوڈ پہ ٹرین کر رہے ہیں, ٹریننگ کے بعد ہم ان کو 2 لیولز پہ ہم ان کے ساتھ فردر انگیج کر رہے ہیں. ایک تو ہم ان بچیوں کو انڈیویجول ٹول کٹس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو ٹریننگز انہوں نے ہمارے لائیولیہوڈ پروگرام سے لی ہیں, پھر یہاں سے ہمارے پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان ٹول کٹس کے ذریعے اپنی لائیولیہوڈ کی جو ایکٹیویٹیز ہے, بھلے وہ انکم سیونگ کیوں یا انکم جنریشن کیوں, اس کو بہتر طریقے سے اپنے ڈومیسٹک لیول پہ کیری فارورڈ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جن کلائنٹس بچیوں کے ساتھ یہ لائیولیہوڈ کی ٹریننگز کر رہے ہیں تو ہوگا یہ کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ ہمارے ٹیچ پروجیکٹ کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ ہم مل کر کے ہم ایک کمیٹی فارم کی ہم نے, جس میں ہوگا یہ کہ جن کلائنٹس کے ساتھ ہم نے انگیج کیا لائیولیہوڈ میں, ان میں سے ہم 250 کی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اور شائننگ قسم کی جو ہماری کلائنٹس ہوں گی ان کو ہم فوکس کر کے ان کو ہم بزنس گرانٹس دیں گے کہ جس کے بیسس پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ سارٹ آف اے سیڈ منی ہوگی جس کی مدد سے وہ اپنی ایک بزنس کو جو ہے وہ انیشیٹ کر سکیں گے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ نے جتنا اچھا ایکسپلین کیا ہے اس کو, تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پہ. جی پر دیکھیں جب بھی آپ کو ایک نیا انیشیٹو لیتے ہیں تو پرابلمس آتی ہیں. جی تو مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا نان فارمل ایجوکیشن, تو اس میں کیا کیا پرابلمس آپ نے فیس کی؟ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ چیلنجز اور آبسٹیکلس تو بہت سارے آتے ہیں, لیکن اب شاید وقت ذرا بدل گیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمیں تھوڑی سی ٹی کے ایف کے لیول پہ یہ ایفرٹس کرنی پڑی ٹیم بلڈنگ کے لیے, اور وی آر فارچونیٹ انف ٹی کے ایف بھی کہ ہمیں بہت اچھی ٹیم, بڑا اچھا ہیومن ریسورس ہر لیول پہ ہمیں اس میں ملا. بڑے اچھے طریقے سے اس سارے انڈکشن کے پروسیس کو جو ہے وہ فالو کیا گیا. تو اس کے بعد ہی جو ہے ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پہ انٹروین کیا, اور جو کمیونٹیز کا رسپانس تھا اس سارے پروسیس میں وہ میں اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہوں گا ٹی کے ایف کے فورم سے کہ وہ بڑا اوور ویلمنگ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ لوگوں نے بہت سے زیادہ آگے بڑھ کے اس پروگرام کو اون کیا. اور اس میں جو کووڈ کی سچویشن تھی لاسٹ ایئر, اس میں جو کمیونٹیز ہیں میں ان کے پیشنس کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ 16 مارچ ہمارے پاس ایک انیشیل ڈیٹ تھی جس میں ہم نے اپنے بی ایل این سینٹرز کو ایکٹیو کرنا تھا, لیکن بائی 9 مارچ یا 13 مارچ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ جی تمام پبلک گیدرنگز وغیرہ کو انہوں نے وہاں پہ بین کر دیا تھا. تو 16 مارچ ہمارا لانچ تھا, لیکن ہم نے کمیونیکیٹ کیا کہ جی ہم اس طرح سے انگیج نہیں کر سکیں گے. تو اس دوران ہم مختلف قسم کی اسٹریٹجیز کو دیکھتے رہے, اس کو ہم ریویو کرتے رہے. تو اس دوران جو کمیونٹیز کا ہمارے ساتھ سپورٹ تھا اور جو ان کا پیشنس تھا اور جس طرح سے وہ انٹیکٹ رہے سارے پروسیس میں, تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. اچھا ہارون صاحب, اب آخر میں مجھے یہ بتاتے جائیں, بیکاز ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ضروری بھی ہے سب کے لیے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. دیکھیے جی, اسکائی از دا لمٹ. اور آپ نے خود بڑی خوبصورت بات کی کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اراؤنڈ دا گلوب دیکھ لیں, آج دنیا میں جو بھی ملک ڈومینیٹ کر رہے ہیں یا جو بھی لیڈ کر رہے ہیں, ان سب نے اپنے ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے اس پر انہوں نے انویسٹ کیا. اور اس حوالے سے میرے اپنا ایک ریکمنڈیشن یا جو میری اپنی ایک خواہش ہے جس پر میرا بہت زیادہ بلیف ہے, آپ پوری دنیا میں دیکھ لیجئے گا جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بیسس پہ ہو رہی ہے. ایجوکیشن میں بھی اگر گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے, کچھ کنکریٹ اور کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے, تو بڑے افیکٹو پلیئرز اس وقت اویلیبل ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ انگیج کر کے ان کے رولز کو ریئلائز کر کے ان کے رول اور ان کی پریزنس کو تسلیم کرتے ہوئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اگر ایک اچھی سینرجیز ڈیولپ کی جائے تو ایجوکیشن کا جو ہمارا وہ سیکٹر ہے یا جس میں جو کچھ ہونا چاہیے اس کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم بٹس اینڈ پیسز میں اور اگر ہم ڈفرینٹ کمپوننٹس میں اپنے اپنے پاکٹس میں اگر کام کرتے رہیں گے تو شاید ہم اتنے کنکریٹ ریزلٹس نہیں لے کے آ سکیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, ہم 21ویں صدی میں اس وقت اور دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے, اور میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات بھی ہے اور بڑی خوشی کی بات بھی ہے کہ جب ہم اس ٹیچ پروجیکٹ کے تحت جب ٹی کے ایف نے کمیونٹیز کے ساتھ ایجوکیشن
स्पेशली बच्चियों की एजुकेशन, और फिर मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंट गर्ल्स 10 से लेकर के 19 साल की बच्चियां जो ALP और जो BLN के हमारे कंपोनेंट हैं, उनके तहत हमने उनके साथ जब इंगेज किया, हम खुद भी इस मामले में बड़े विजिलेंट और केयरफुल हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, लेकिन जो कम्युनिटीज़ का ट्रस्ट आया और जो कम्युनिटीज़ ने अपना इंटरेस्ट टूवर्ड्स द एजुकेशन शो किया, तो इट मीन्स कि इस वक्त ग्राउंड जो है वो अवेलेबल है। अब जो चीज़ डिपेंड करती है वो बेसिकली उन स्ट्रेटजीज़ पर है जिस पर प्लेयर्स खेलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने हमें टाइम दिया और आपने हमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। सो दोस्तों, ये थी एक नई वीडियो एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। मज़ीद कुछ नया जानने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए।